السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی میری یہ مجلس کافی دنوں کے بعد اس لیے ہے کہ کچھ ہم آپس میں سوال و جواب کریں۔ آپ سے گزارش ہے، ناظرین سے، جو لوگ ہمارے ساتھ حاضر ہیں، آج کی اس مجلس میں کچھ سوالات آپ کریں اور میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں۔ جو سوالات آپ کو فوری طور پر جن کے جوابات نہیں مل پائیں گے، میں انہیں نوٹ کر لوں گا، بعد میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے پاس بہت سی شبہات، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن کئی بار ان کو موقع نہیں ملتا ہے پوچھنے کا، اس لیے بات دل کی دل ہی میں رہ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے کوئی مواقع اگر آپ دیکھیں تو ضرور مسائل کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، معاملات کے بارے میں ضرور سوالات کریں، اور ہم اپنے علم کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہمیں علم ہے تو ان کے جوابات فوری طور پر دوں گا، نہیں تو کسی دوسری مجلس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ریحان محمد صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی آپ کیسے اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیسے آپ اللہ کے پسندیدہ بنیں گے؟ اللہ آپ سے کیسے محبت کرے گا؟ اس کا جواب قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو۔ یحببکم اللہ، جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے، منمانی نہیں کرو گے، شرک اور بدعت میں نہیں پڑو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو پسند کر لے گا، تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ تو آپ کے سوال کا جواب اس آیت میں ہے، اللہ رب العالمین کا جو، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو جو ہم فالو کریں گے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، منمانی کرے گا، اس نے گویا کہ انکار کر دیا۔ تو یہ سوال و جواب کی محفل ہے۔ میں گزارش کروں گا ساتھیوں سے، سوال صرف اس لیے ہی کرنا ضروری نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، بلکہ آپ کوئی چیز دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ان سے نہیں کہہ سکتے
یا آپ سے ان کا سابقہ نہیں پڑتا، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو آپ حق کی بات بتانا چاہتے ہیں، برائی سے روکنا چاہتے ہیں، تو دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانے کی نیت سے بھی آپ اس مجلس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو بات تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ ہمارے ریحان صاحب شاید دوسرا سوال کر رہے، توبہ کے قبول ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے ریحان صاحب، اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں خالص توبہ کر لو، یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ تو اس توبہ کا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پچھلی زندگی ایک دم نئی بن جائے گی اور آپ نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا قیامت کے دن اور فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے گناہوں کو اس کے سامنے لاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور بڑے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا۔ وہ بندہ ڈر جائے گا ان گناہوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ وہ بندہ خوش ہو جائے گا اور مارے لالچ کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنے ہی گناہ تھوڑی نہ کیے، میں تو اور بھی بہت سارے گناہ میں کیا ہوں جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، لالچ میں کہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے۔ تو یہ توبے کا فائدہ ہے۔ لیکن توبہ کیسا ہونا چاہیے؟ بس میں توبہ کرتا ہوں اور استغفر اللہ نام نہیں، بلکہ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہو کر کے توبہ کریں، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ پر پچھتاوا ہو، یہ نہیں کہ پچھتاوا بھی نہیں لیکن چلو توبہ کر لیتے ہیں، نہیں کریں گے۔ آپ کو اپنے گناہ پر پچھتاوا اور ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے ہائے میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو گناہ پر پچھتاوا ہونا یہ توبہ کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ بندہ عہد کرے کہ آج کے بعد سے میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ بندہ عہد کرے کہ آج کے بعد سے دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ نہیں کہ زبانی تو توبہ کر لے اور پھر غلطی کرتا ہے، نہیں۔ اور یہ شرط ہے کہ وہ اپنی غلطی کو چھوڑ چکا ہو، چھوڑ دینے کے بعد تب توبہ کرے، یہ بھی توبہ کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ اور اگر وہ معاملہ اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہو تو ان حقوق کو ادا کرے۔ حق کا معاملہ اگر ہے تو صرف گناہ چھوڑ دینے سے، پچھتانے سے توبہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس بندے کا حق واپس کرنا ہوگا۔ پیسہ مار لیا ہے، پیسہ واپس کرنا ہوگا، زمین دبا لیا ہے، زمین واپس کرنی ہوگی، سیلری نہیں دیا ہے، سیلری دینا ہوگا، اگر اس کی بے عزتی کی ہے، اس کو کہیں ذلیل کیا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں
توبہ کی قبولیت کی شرط ہے اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم سوالات آپ لوگ کرتے رہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے توبہ سے اس آدمی سے بڑھ کر کے خوش ہوتا ہے جو آدمی صحرا میں سفر پہ نکل گیا، اونٹنی پر سوار ہے، اسی پر اس کا توشہ بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اچانک جب وہ آدمی تھک جاتا ہے اونٹنی کو کھڑا کرتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، سو کر کے جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی بھی غائب، کھانا پینا بھی غائب، اس کی زندگی بھی غائب، موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، صحرا میں راستہ دور، کچھ پتا نہیں، اونٹنی ڈھونڈا کہیں ملی نہیں کہ سواری پر سوار ہو جائے، کھانا پینا بھی سب غائب، موت کے منہ میں آ کر کے لیٹ جاتا ہے موت کا انتظار کرتے ہوئے۔ اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری اونٹنی بھی حاضر ہے اور اس کا کھانا پینا بھی حاضر ہے۔ اب سوچو بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا، جس قدر بندہ اب خوش ہوا اور مارے خوشی کے اس کی زبان پھسل گئی، خوش ہو کر اس نے کہہ دیا اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یہ بندہ اپنی اونٹنی اور کھانے پینے کے واپس مل جانے کے بعد جتنا خوش ہوا اس سے کہیں زیادہ اللہ تب خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ پلٹ کر کے اس کے دربار میں آ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ابو سالم صاحب سوالات کدھر ہیں آپ کے؟ توبہ بہت بڑی عبادت ہے۔ التوبۃ یجب ما کان قبلہ، توبہ کرنے کے بعد پچھلے ساری زندگی کو اللہ تعالی پوت دیتا ہے، گویا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اٹھو اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اللہ کے اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ کئی لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے، علماء کرام ٹوپیاں اور داڑھیوں اور شیروانیوں والے اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، ریحان محمد شیخ لگے سوال اور تھا اچھی زندگی کیسے گزاریں؟ اچھی زندگی کیسے گزاریں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہی حیات طیبہ ہے۔ جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کی زندگی اچھی ہوگی، اس کا دل مطمئن ہوگا، وہ صالحین کے راستے پر ہوگا، وہ جنت کے راستے پر ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسجد زرار کا کیا مسئلہ تھا. آپ سنے ہوں گے مسجد زرار جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروا دیا تھا اس مسجد کو. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ عامر راہب کے مشورے پر منافقین نے ایک مکان بنوایا تھا. اس کا ارادہ تھا قیصر روم مسلمانوں پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دے، دیکھیں اندر سے، اور میری سیادت پر قائم ہو، پھر سے قائم ہو جائے. قیصر روم کی اجتماعی مدد کے لیے انہوں نے مکان بنوایا تھا، اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ہم مسجد بنوا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو، جبکہ پس پردہ ان کے 3 مقاصد تھے: مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، نمبر 2 مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا کہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے اور یہ قدیم مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں، اور تیسرے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں. یہ مسجد زرار بنانے کا مقصد تھا. منافقین نے مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ ایک نماز آپ اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ اس مسجد کی اہمیت بڑھ جائے اور سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے. ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اس وقت آپ غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں درپیش ہے، واپسی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے. آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا مکاری چل رہی ہے اندر سے. لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو آیات نازل ہوئی جن میں ان منافقین کی سازش کا پول کھول دیا اللہ تعالیٰ نے. آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب میں، جن میں عامر بن سکن، وحشی وغیرہ شریک تھے، ان کو حکم دیا کہ جا کر کے ابھی ابھی اس مسجد زرار کو گرا دو، توڑ دو اس مسجد اور اس میں آگ لگا دو. یہ سب حضرات اسی وقت گئے، حکم کی تعمیل کر کے اس کے عمارت کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا گیا. تو یہ رہا مسجد زرار کا مسئلہ. ابو سالم صاحب پوچھتے ہیں اللہ سے نا امیدی کرنے والا گناہ کبیرہ میں ہوگا؟ بہرحال اللہ سے تو نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے مایوسی اختیار کرنا. کیونکہ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر جرائم پر جرائم کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ سے مایوس ہونا گناہ ہی نہیں بلکہ کفر ہے. نا امیدی کفر ہے، بلکہ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. آدمی اگر غریب ہے، کاروبار کر شروع کیا، تو اچھی امید کرنی چاہیے کہ اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے. نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر بیمار ہے، علاج کروا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا. مایوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی بہت گناہ کر چکا ہے، نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، نیکی کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. مایوس اسے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. مایوسی کی کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں صحیح حدیث میں وہ اس آدمی کا واقعہ جس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ایک راہب ملا جسے دین کا علم کم تھا، عبادت گزار تھا. اس سے جا کر کے پوچھا کہ حل لی من توبہ،
میں نے بھائی 99 قتل کیا ہے، اب مجھے بڑا پچھتاوا ہے، کیا مجھے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھو وہ مایوس نہیں ہوا، وہ نا امید نہیں تھا وہ، تو راہب نے کہہ دیا کہ تم نے جب 99 قتل کیا ہے تو اب کہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی، تو تم بڑا جرم کیا۔ اس نے تلوار نکالی اور سنچری پوری کر دی، اس راہب کو بھی گردن مار دیا، 100 پورا کر دیا۔ غصے میں اس نے کر تو دیا، لیکن پھر بھی وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، وہ صحیح علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں اسے ایک عالم مل گیا، اس عالم سے اس نے سارا واقعہ بیان کیا پچھلا، کہ اس نے کہا کہ توبہ نہیں قبول، میں نے اس کو بھی مار دیا لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے بتایا کہ تمہارے اور توبہ کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، اللہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا اگر تم توبہ قبول کر جائے۔ تم اپنی گناہ کی زندگی چھوڑو اور پچھلے برے لوگوں کی بستی بھی چھوڑ دو، ان کا ساتھ بھی، اور جاؤ فلاں جگہ پر نیک اور اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر زندگی گزارو۔ ابھی اس نے توبہ کیا تھا، ابھی کوئی عمل بھی اس کے پاس اچھا نہیں تھا، وہ چل پڑا، بیچ راستے میں پہنچا، اس کی موت کا وقت آ گیا، رحمت کے فرشتے آئے کہ اس کو اعلیٰ علیین میں لے جائیں، اس کی روح، عذاب کے فرشتے آئے اسفل السافلین میں لے جائیں، جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے بولے یہ تو توبہ کر چکا ہے، عذاب کے فرشتے بولے اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی سوائے گناہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھیجنے والا ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے جا کر کے جب زمین ناپی تو پتہ چلا کہ یہ نیک لوگوں سے زیادہ قریب تھا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو بہرحال مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے تمام مشکلات میں۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں۔ اب بندہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کرے۔ آپ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھو گے کہ ارے میں تو بیمار ہو گیا، اب تو مر ہی جاؤں گے، تو مر ہی جاؤ گے۔ آپ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھو گے یار میں تو اتنا گناہ کر چکا ہوں، اب کون جائے نماز روزہ شروع کرنے، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، تو آپ نہیں سدھر پاؤ گے۔ آپ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھو گے، غریب ہو ہیں، اب کاروبار کہاں سے شروع کرو، کیا کروں، اب تو کوئی سدھرنے کا چانس نہیں، تو زندگی بھر بھیک ہی مانگتے رہو گے۔ تو برا گمان نہیں کرنا، اللہ سے اچھا گمان کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ ہمارے حشام صاحب کو سوال کریں تو میں نے کہا تھا کہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی آپ کے بعد بھی کسی شخصیت، کسی ولی کو، کسی صحابی کو وسیلہ بنا کر یا آپ کے صدقے، آپ کے حق اور جاہ کے صدقے کے، یا آپ کے واسطے سے، حق اور جاہ کے واسطے سے دعا مانگنا، یہ تمام کی تمام چیزیں درست نہیں ہیں، بے اصل ہیں، ان کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر کچھ حدیثیں آپ کو ملتی ہیں تو وہ حدیثیں یا تو انتہائی کمزور ہیں یا موضوع اور گڑھی ہوئی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کو وسیلہ بنانا، آپ کے حق اور جاہ کو وسیلہ بنانا غلط ہے اور بدعت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعائیں قبول کرتا ہوں، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں تاکہ ہدایت پا جائیں۔ وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ اور یا نبی یا ولی کے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ ترمذی کی حسن اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام
इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, ऐ मेरे बच्चे मैं तुम्हें चंद बातें सिखा रहा हूँ, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे। खान जफर मोहम्मदी जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और फरमाया वइज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, जब सवाल करना हो तो डायरेक्ट अल्लाह से सवाल करो। वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब मदद मांगनी हो तो डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगो। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमऊ अला यनफऊका लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु लक, और जान लो कि पूरी दुनिया पूरी उम्मत मिलकर के भी अगर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो जर्रा बराबर तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता मगर उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया। वलव इज्तमऊ अला यज़ुर्रुका, और अगर पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारा बाल बैका करना चाहे, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु लक, मगर उतना ही जितना अल्लाह चाहे। रुफ़िअतिल अक़लाम वजफ़्फ़तिस सुहफ़, कलम उठा लिए गए, सहीफा खुश होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अल्लाह चाहे। इसलिए सवाल करो, मुश्किल में पुकारो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को। रेहान साहब लिखते हैं, शेख हम अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करें। हमारे रेहान साहब इतनी उसूली बात है। नफ्स को भाई, नफ्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? नफ्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मुराकिब समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। अल्लाह के नबी से जब सवाल किया गया कि एहसान क्या है, आपने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। तो इस तस्वुर के साथ जिंदगी गुजारें कि अल्लाह ताला आपका मुराकबा कर रहा है, आपका नफ्स कंट्रोल में आ जाएगा। इस तस्वुर के साथ जिंदगी गुजारें कि आप जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, ये किरामन कातिबीन आपकी अच्छाई और बुराई लिखते हैं। इस तस्वुर के साथ जिंदगी गुजारें, आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले जाएंगे। आप इस तस्वुर के साथ जिंदगी गुजारें कि आपकी जिंदगी की हर सांस आखिरी सांस है, कहीं अभी मौत ना आ जाए, कहीं नमाज से दूरी में मौत ना आ जाए, गाना गाते हुए मौत ना आ जाए, फिल्म देखते हुए मौत ना आ जाए, ज़िना करते हुए मौत ना आ जाए, शराब पीते हुए मौत ना आ जाए, शिरक करते हुए मौत ना आ जाए। जिंदगी के हर लम्हे को आखिरी लम्हा समझे। ये नफ्स को कंट्रोल में रखने का बेहतरीन जरिया है, बुराई से बचने का बेहतरीन जरिया है। कुरान पाक का मुताला करें तर्जुमा के साथ, नफ्स को कंट्रोल करने का बेहतरीन जरिया है। हदीस रसूल पढ़ें, सहाबे कराम की सीरत पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, कब्रिस्तान की जियारत करें, मरीजों की इयादत करें। ये तमाम चीजें आपको बुराई के रास्ते से रोक करके अच्छाई के रास्ते पर डाल देंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें, वो दुआ जो अल्लाह ताला ने आपको सूरह फातिहा में सिखाई है, वो सूरह फातिहा जो हर नमाज में पढ़ना जिसका जरूरी है, कोई नमाज उसके बगैर नहीं है, वो सूरह फातिहा जिसके पढ़ने को हमारे कुछ उलमा ने मना कर दिया इमाम के पीछे, और उसमें उस सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने बंदे को दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी का सवाल बता दिया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से सवाल करते रहे कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो सिरात मुस्तकीम मनमानी नहीं है, शाहवानी नहीं है। अल्लाह ने खुद बता दिया कि वो कौन है। सिरा अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब इनाम किस पर हुआ वो भी मनमानी नहीं छोड़ा, अल्लाह ने बता दिया।
الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام ان پر کن پر ہوا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ ایسے لوگوں کا راستہ اللہ رب العالمین دکھا دے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو۔ اور سجدے میں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ، بہترین دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ سارے طریقے ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کے ہمارے ریحان بابو۔ ریحان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر ذرا لکھ دیں تاکہ کبھی آپ سے بات ہو جائے آئم وغیرہ سے۔ ابو سالم صاحب نے سوال کیا کہ حیض آنے والی عورت حرم میں جا سکتی ہے اور طواف بھی کر سکتی ہے؟ طواف نہیں کر سکتی جی، سعی کر سکتی ہے۔ حائضہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے جی، خانہ کعبہ کے ساتھ۔ یہ جو مسعی ہے، سعی کی جو جگہ ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں ہے، بس یہ کہ چونکہ وہ مسجد سے منسلک ہے، لوگ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن سعی کر سکتی ہے۔ اور سعی کرنے کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، عورت کے حالت حیض میں سعی کر سکتی ہے، طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف میں پاک ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے۔ ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہیے عورتوں کو جب عمرے کے لیے آنے کا ایسا کچھ ہو تو ٹیبلٹ استعمال کر لیں، جو 2-4 دن کے لیے مناسک کی ادائیگی تک کے لیے رکا رہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے رحمت اللہ رائن صاحب کا کیا حال ہے؟ اچھا جی، کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم ہر طرح کے وسیلے کے منکر ہیں۔ جو جائز وسیلے ہیں ہم وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہی دلیل دیتے ہو آپ نا، پھر منمانی تشریح کرتے ہو۔ ہم تشریح وہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سلف نے بتایا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف قربت اختیار کرو۔ قربت کیسے اختیار کرو؟ ظاہر بات ہے نیک عمل کر کے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرب اور وسیلہ اختیار کرنے کا کیا ذریعہ؟ جو چیز جائز ہے، سب سے پہلی چیز اللہ کے نیک ناموں کا اور اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام اور صفات کا ذکر ہے، ان نام و صفات کے وسیلے سے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے کچھ اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہے، 100 میں ایک کم، جس نے ان کو یاد رکھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، ہمارے پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تو وہاب ہے، ہمیں اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ تو غفار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہمارے ساتھ آسانی فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ۔ اور دوسرے، آدمی اپنے ایمان و عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تجھ پر ایمان کا واسطہ، تیرے نبی پر ایمان کا واسطہ، اے اللہ تیری محبت کا وسیلہ، تیرے نبی سے محبت کا وسیلہ، تیرے نبی سے عقیدت کا وسیلہ، نبی کا وسیلہ نہیں، نبی پر ایمان کا وسیلہ۔ آپ کا اپنا عمل ہے، آپ کا اپنا، اس ایمان و عمل کے وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں،
اہدنا الصراط المستقیم، اس ہماری عبادت کے وسیلے سے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ 3 آدمی جو پہاڑ میں پھنس گئے تھے نا، بارش ہو گئی سی، پتھر آ گئے، تو وہ تینوں آدمیوں نے اپنے اپنے عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تھی۔ ایک آدمی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو وسیلہ بنایا کہ اللہ اگر یہ خدمت میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر سے نجات دے۔ ایک آدمی نے اپنی چچے زاد بہن کے ساتھ وہ زنا کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ دینار بھی دے دیتے، وہ دینار اس نے صدقہ کر دیا، اس کا وسیلہ لیا، اللہ اگر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ گناہ چھوڑا ہو۔ اور ایک آدمی نے مزدوروں کی مزدوری ادا کی تھی، تو اپنی انسان اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے۔ اور تیسری چیز، نیک زندہ حاضر آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ نیک ہو آدمی، زندہ ہو، موجود بھی ہو، اور وہ دعا کرے، اس وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ سکتے۔ جیسے صحابہ کرام بارش کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، صحابہ نے آ کر شکایت کی بارش نہیں ہو رہی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، بارش ہونے لگی۔ اللہ کے نبی جب وفات پا گئے تو حضرت عمر اللہ کے نبی کے چچا عباس کو لے کر کے گئے، عباس کا ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ تیرے نبی زندہ تھے تو ان کے دعاؤں کے واسطے سے ہم دعا کرتے تھے، اب وہ نہیں ہے، تیرے چچا کے، ان کے نبی کے چچا کے دعاؤں کے واسطے سے دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، ریحان صاحب نمبر آپ نے نہیں لکھا، شیخ غیر مسلم سے حسن سلوک اور دوستی کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلم سے اگر وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا ہے، آپ کا مخالف نہیں ہے، آپ کو گھر سے نہیں نکالتا ہے، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، نارمل غیر مسلم ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس کے ساتھ احسان کیجئے، ٹھیک ہے؟ دشمن سے دشمنی کرنی ہے، لیکن آدمی دشمنی نہیں کرتا ہے، غیر مسلم ہونا یہ دشمنی کی علامت نہیں ہے۔ ہم ان کی شرک سے، ان کے کفر سے برات کرتے، اس آدمی سے ہمیں برات نہیں کرنی ہے۔ اس آدمی سے ملیے جلیے، معاملہ کیجئے، شادی بیاہ میں بلائیے، اس کے پاس جائیے، وہ دعوت دے تو اس کے ساتھ رہیے، پریشان ہو اس کی مدد کیجئے، اس کو اسلام کی دعوت دیجئے، بیٹی کی شادی ہے وہاں، مطلب جو بھی زندگی کے معاملات میں ساتھ دیجئے تاکہ وہ اسلام کے قریب آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں آپ سورہ ممتحنہ میں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے معاملے میں جنہوں نے آپ سے قتال نہیں کیا ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا اگر انہوں نے تم سے قتال نہیں کیا، تم کو گھر سے نہیں نکالا ہے تو، بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عدل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ریحان صاحب، ریحان صاحب نے اپنا واٹس ایپ دے دیا۔ کہاں آپ؟ تو یہ انڈیا، یہ کہاں کا نمبر ہے؟ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اچھا یہ بھی بتلا دیجیے کہ آپ ہیں کہاں اس وقت؟ یہ نمبر تو سب بڑا گڑبڑ سڑبڑ لگ رہا ہے۔ اچھا جی، فرض نماز میں آیت الکرسی پڑھنے کا کیا اجر ملتا ہے؟ فرض نماز میں اگر آپ کس جگہ تھوڑا سا اور تفصیل بتلا دیجیے، کس جگہ آپ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا مشغولیت ہے تھوڑا سا، کیونکہ آپ ہم سے کافی اٹیچ ہے، اس لیے بڑی محبت ہے لگتی ہے آپ سے۔ فرض نماز میں آیت الکرسی، یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانے کی جگہ پر آیت الکرسی پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، آپ کو سورت ملانے کا ثواب ملے گا۔
اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی، تو میرے بھائیو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آیت الکرسی آپ لوگ یاد رکھیں، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے، شیطان سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، موت کے علاوہ آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس لیے نہیں روک سکتی موت کہ آیت الکرسی میں جانتے ہو کیا باتیں ہیں، سن لیجئے پہلے یہ بھی، صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ پوری توحید ہے، اللہ کی پاور، اللہ کی طاقت کا اظہار کرتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، شرک سے برات۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی غوث، کوئی قطب، کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تھامے ہوئے، اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جاگ رہا ہے، بیدار ہے پوری مخلوق کی حفاظت کرنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے، ان کے بارے میں جاننے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، اسی کی ملکیت ہے، سب کی بادشاہت، سب کا پاور، اس پتنگ کی ڈوری اسی کے ہاتھ میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کو ہمت ہے اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر دے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو لوگوں کے سامنے ہے، جو پیچھے ہے، غیب اور حاضر تمام چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اور اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنے علم میں سے جتنا بندوں کو دے دیا اتنا ہی وہ جانتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ رب العالمین کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند اور عظیم الشان ہے، اس لیے آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے۔ وہ مجھے جمیل خیر آبادی کا ایک شعر یاد آیا کہ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ دیکھ ذرا ڈور کس کے ہاتھ میں۔ پوری دنیا زمین و آسمان کی جو بادشاہ، جو کچھ تدبیر ہے، پورا کا پورا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی کا کچھ نہیں۔ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اگر آپ لوگ اور سوالات کریں، کیونکہ میں نے مجلس شروع کیا ہے کتنے بجے، 9 بجے، تو 45 منٹ ہو گئے گویا۔ چلے ٹھیک ہے، ہم آج اپنی بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے، حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے، ہر برائی، ہر شرک، ہر بدعت، ہر گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله
الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة عمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.